نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، اور آپ نے اعلان نبوت فرمائے ہوئے حضور کو 10 سال گزر چکے۔ جو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ میں گزارے، وہ بہت ہی مشکل سال تھے۔ جیسا کہ حضور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنی ان سب کو اذیتیں دی گئی، جتنی ان سب کو مشکلیں برداشت کرنی پڑی، اتنی مجھے اکیلے کو کرنی پڑی، کیونکہ جس دور میں حضور تشریف لائے تھے وہ دور جہالت تھا۔ اس دور میں عرب کے لوگ جو تھے وہ بہت ظالم تھے، اپنی بچیوں کو زندہ رکھو کر دیں، اپنی خواتین کو بیچ دیتے، اپنے بزرگوں کو بیچ دیتے، غلام بنا کے، یہ کسی کام کے نہیں رہے، اپنے والدین کو وہ بیچ دیتے۔ اور بھی ان کا ظلم و ستم اس حد تک تھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا، لڑائی جھگڑے والا، تو وہ ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر آپ جب تک مکے میں رہے کفار آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ کبھی حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں محسوس کر دیا جاتا، کبھی عبادت کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، کبھی حضور طائف میں جاتے تو پتھر کھانے پڑتے، کبھی کسی مقام پہ کبھی کسی مقام پہ۔ صرف حضور ہی نہیں بلکہ جتنے بھی حضور کے صحابہ تھے وہ بھی مشکلات کا شکار رہے۔ آخر کار اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے۔ حضور مدینہ تشریف لے آئے، لیکن یہاں مدینے جب آئے نا تو بہاریں اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضور کے جو غلامان مصطفیٰ سے تھے ان کے اور زیادہ اضافہ ہو گیا، لیکن جو پیچھے کفار تھے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ المختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ فیصلہ کن جنگ کے سے مراد یہ آڑیاں پار، ساتھی رسول کہتے ہیں یہ آڑیاں پار، یا مر جانا کرتے یا مار دینا۔ کفار نے یہ فیصلہ کیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ملی، میرے حضور نے فرمایا اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا تو پھر اسی بھی آڑیاں پار ہیں، پھر اسی بھی یا پھر آڑیاں پار ہیں۔ جی انہوں نے آگے مر جمع میں یا مار جمع میں تو رسی بھی یہی فیصلہ کیا، یا پھر شہید ہو جمع میں یا اور سب کو ختم کر۔ حضور نے اعلان جنگ فرما دیا، جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہ جہاد جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے باقاعدہ جنگ کی شکل میں پہلا جہاد تھا۔ اب جہاد کی اہمیت اور فضیلت کو تو ہم لوگ بیان نہیں کرتے، اکثر علماء جہاد کی اہمیت اور فضیلت کو بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ جہاد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ، جیسے نماز ہے، اسی طرح جہاد ایمان کا حصہ۔ لیکن یہاں میں بتانا چاہوں کہ جہاد کے صرف ایک معنی نہیں ہے، جہاد کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے جہاد ویسے جس کے جنگ میدان جنگ کے علاوہ بھی دو معنی ہیں، ایک ہے جہاد بالنفس، ایک ہے جہاد بالمال، اپنے مال سے جہاد کرنا، ایک ہے جہاد بالنفس۔ جو دوسرا جہاد ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جا کے جان کو قربان کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا تو حضور نے اپنے غلامان مصطفیٰ کو جمع کیا۔ مختصر بیان کروں تو حضور نے گنتی کی تو وہ 313 بنے۔ کتنے بنے؟ جو جنگ کے لیے تیار ہوئے وہ 313 تھے۔ اس میں 313 میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہے۔ حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کی صاحبزادی تھی، ان کی خدمت میں تھے، کیونکہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ آپ جنگ میں نہ جائیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ان کی خدمت کریں، لیکن اے عثمان تجھے ثواب غازیان بدر کی جتنا ہوگا، جتنا ان کو ثواب ملے گا تو اپنی اہلیہ کی ایک بیٹی کی خدمت میں رہے۔ تو جب جنگ سے واپس آئے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا، آپ کے حضور کی صاحبزادی، لیکن حضور نے فرمایا کہ عثمان گھبرانا تجھے ثواب بدریوں جیسے ہی ملے گا۔ بہرحال کو ڈال کے سارے کل ملا کر 313
313 بندے تھے، تو ان کے پاس جو چیزیں تھیں اس میں یہ ہے کہ 70 اونٹ نکلے. کتنے اونٹ تھے؟ 313 تھے ٹوٹل، لیکن اونٹ 70 تھے. اسی طرح 2 گھوڑے تھے، 6 کے پاس زیرہ تھی، 8 تلواریں تھیں. کتنی تلواریں؟ 8 ان کے پاس تلواریں تھیں. اور جب کہ دشمن جو تھا ادھر 313 تھے، تو دشمن آ رہا تھا مکہ سے، ابو جہل اس کا قافلہ جو آ رہا تھا وہ 1000 تھے. کتنے تھے؟ 1000 وہ تھے. اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے. بکثرت زرہ، یعنی زرہ بہت زیادہ تعداد میں تھی، ان کی گنتی نہیں لکھی ہوئی. اور دوسرے ہتھیار تلواریں وغیرہ بھی بہت زیادہ موجود تھی. اور کھانے کے لیے بھی وہ مقبول اپنا سامان لے کر آئے تھے. لیکن ادھر مسلمان کھانے کے لیے صرف افطاری کے لیے کھجورے اور پانی ساتھ لے کے آئے. بہرحال یہ قافلہ جب مدینہ سے چلا تو اس میں 313 حضور کی قیادت میں چلا. تو اب یہ ہے کہ اس میں بتاتا چلوں کہ حفیظ جلندری نے کیا خوب نقشہ کھینچا کہ ان کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، کچھ تلواریں اور کچھ زیرہ تھی. اب یہ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو جنگ کرنے کے لیے ان کو بھروسہ ان تلواروں پہ نہیں تھا، ان کو ان تیروں پہ نہیں تھا، ان کو سواریوں پہ نہیں تھا. ان کو جو جنگ کے پہ بھروسہ تھا، نہ تیل و تیل بے دن کا، نہ خنجر پہ نہ بالے تھا، بالے پہ بھروسہ تھا تو ان سادی سی کالی کملی والے. بس حضور پہ بھروسہ تھا، نکل پڑے. حضور سے محبت تھی، نکل پڑے. حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ 1000 ہے، تلواریں 10 ہیں، جہاد کیسے چلیں گے. بس صحابہ نے یہ سوال نہ کیا. صحابہ نے کہا سونے ہیں تیرے نال اگر سب نہیں لڑا ہے، تیرے نال پھر ایسا ہی ہوا. جب میدان بدر میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا، تو کفار پہلے پہنچ گئے بدر کے میدان. بدر کے 2 معنی ہیں. ایک کتابوں والوں نے لکھا کہ ایک کنویں کا نام تھا، کنواں تھا جس کا نام بدر تھا. دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ 14ویں رات کا جو چاند چمکتا ہے نا، عربی میں اس کو بدر کہتے ہیں. اسی کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند، وہ کہتے ہیں بدر. 2 معنی میں نہیں ہے. تو اس لیے اس جگہ کا نام، کیونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کی 14-15 تاریخ تھی، حضور وہاں پر تشریف لے آئے تھے، میدان بدر میں تشریف لے آئے. تو اس لیے 14ویں رات کے چاند کو بھی بدر کہا جاتا ہے، اور اس کنویں کا نام بھی بدر تھا. بہرحال یہ جو میدان تھا اس کا نام بھی بدر، میدان بدر رکھا گیا. کفار پہلے آ گئے. انہوں نے آ کے جس جگہ پہ پانی موجود تھا نا، اس جگہ پہ آپ نے قبضہ کر لیا. انہوں نے سوچا مسلمانوں کو پانی نہیں ملے گا تو ظاہر قوت نہیں آئے گی، سکت نہیں آئے گی، وہ ہم سے جنگ کیسے کر سکیں گے. پر ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا مسلمان یہ پانی پی کے کھانا کھا کے ان کی اصل خوراک یہ نہیں ہے. ان کی اصل خوراک اللہ کا دین ہے، اللہ کا عشق ہے جو ان کے خون میں مچتا. وہ پانی بند کر رہے تھے، ادھر اللہ کریم کو چھوڑ کر دور تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ریتلا جو علاقہ تھا نا وہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑ دیا، اور جو صاف مٹی والی جگہ تھی نا وہاں پہ اپنے ڈیرے لگا دیے. یہ صاف جگہ وہ ڈیر میں رہیں گے. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی جب سردار رمضان مبارک کی رات آئی، اس وقت اللہ پاک نے اتنی بارش برسا دی، اتنی بارش برسا دی کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ نے وہ ریت کے چھوٹے چھوٹے جن گھر پہ جا کے بڑیاں بنا لی، وہ بند لگا لی، پانی جمع کر لیا. اور ریت جس جگہ پہ ریت ہی ریت تھی وہ جگہ بارش کی وجہ سے ساری ریت بیٹھ گئی، بڑا سونا پدار بن گیا. تو جس جگہ پہ وہ مٹی تھی نا، وہ جناب ان سے بارش ہوئی تو تلکن ہو گئی. ابو جہل ادھر پہ تو لگتا ہے فلاں ادھر پہ تو لگتا ہے نالے میں بڑا بڑا بیان ہے. اگر کوئی آپ ایسے تھے مٹی کے بہرحال اللہ کریم نے پہلی نصرت اور مدد یہ فرمائی کہ اللہ نے بارش برسا. جیسا کہ میں نے کہا پہلے عرض کیا کہ مسلمانوں کو بھروسہ نہ تلواروں پر تھا، نہ خنجروں پر، نہ زرہ پر. اب مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جس کے آسرے پہ ہم اس میدان میں آئے ہیں اس نے مدد کرنی شروع کر دی ہے. پہلی مدد بارش کی وجہ سے ہوئی. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام مختصر بیان کروں، میدان سج گیا. جب میدان سجا نا، اس سے پہلے کا واقعہ بڑا مزیدار ہے. بس میں ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے مہاجرین کو بھی بلایا تھا مدینہ شریف میں، اور جو مدینہ کے
رہنے والے تھے انصار ان کو بھی بتایا تھا. حضور نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں جہاد کے لیے لے کے جا رہا ہوں تو اگر میں تمہیں کہوں کہ جہاد کے لیے جانا ہے, ہو سکتا ہے کہ ادھر تمہاری جان قربان ہو جائے, تم زندہ نہ رہو, شہید ہو جاؤ, تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس کے لیے؟ میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کو بھی آئے ہوئے مدینہ میں 2 سال بھی نہیں گزرے, ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے. انصار کا یہ جذبہ جو مہاجرین تھے وہ تو حضور کے ساتھ ہی آئے تھے. ابو بکر و عثمان والی وہ تو حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ آئے تھے. ان کا جذبہ تو جیت نہیں تھا, وہ 10 سال حضور کے ساتھ تھے. قربان جانے انصار پر جو مدینے کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد پر جانے اور جان قربان کرنے کے لیے کہتے ہیں, اگر آپ حضور حکم دے ہم اپنے ان سواریوں کو خود کو ان پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا کر اپنی جان آپ پر نچھاور کر دیں. اگر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اپنی سواریوں کو خود کو ان دریاؤں اور سمندروں میں چھلانگ لگا کر حضور آپ پہ جان کے حضور نوش کر دیں. ابھی 2 سال ہوئے حضور کون میں آئے ہوئے, حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب میدان جنگ میں سچ ہے. اس سے پہلے جو رات کا منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا کہ ایک چھڑی لگی تھی, اس کے ساتھ حضور نے ایک نشان لگایا. پھر ایک صحابہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشان کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ابو جہل مرے گا. اور مرے گا, ابو جہل قتل ہوگا, یہاں پہ اس کا لاشا ہوگا, اس کی میت یہاں پہ ہوگی, یہاں پہ عتبہ ہوگا, یہاں پہ شیبہ ہوگا, یہاں پہ فلاں ہوگا, یہاں پہ فلاں ہوگا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نشان لگا دیا. نشان لگا دیے نا, جب ابو جہل کو خبر ملی, ابو جہل نے پوچھا وہ محمد بن عبداللہ بن اپنا محمد بن عبداللہ وہ کیا کر رہے ہیں, یعنی رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو جہل کو خبر دی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نشان لگا رہے ہیں. وہ بھی نشان اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ابو جہل, ادھر فلاں, ادھر فلاں. ابو جہل لڑ گیا, اس کے ساتھی نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میری موت کل یقینی ہے. یقیناً میری موت ہے کل یقینی ہے. ان کا وہ بھی لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جو زبان سے کہا وہ ہو گیا. دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہوئی. اگر انہوں نے لائن لگا کے کہہ دیا نا کہ ابو جہل ادھر مرے گا تو میری موت کا پتہ یقینی ہے. المختصر صبح ہوئی, مسلمان روزے کی حالت میں تھے. اس حالت میں روزے کی حالت میں تھے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامان نے حضور نے لائنیں بنائی, صفے باندھی اس لیے کہ جو مجاہدین ان کا تھوڑا تجربہ تھا یا جو زیادہ بہادر تھے, جو زیادہ طاقتور تھے, حضور نے ان کو آگے کیا, اس سے پیچھے دوسری, پھر اس سے پیچھے تھوڑے کم عمر والے. اس طرح حضور نے پھر لائنیں بنائی. لائنیں بناتے نبی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ حضرت اسواد رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی تھے. حضور نے ایک چھڑی پکڑی تھی تو اشارہ کر رہے تھے ویسے لائن ادھر کھڑے ہو چھڑی کے ساتھ. تو حضرت اسواد کے پیٹ میں وہ چھڑی ایسے جو نے کیا نا پیچھے ہو ان کے پیٹ میں لگ گئی. تو اب لائنیں بن رہی ہیں, تو حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ سے بدلہ لوں گا. آپ نے مجھے چھڑی ماری. صحابہ حیران ہیں کہ جنگ کا میدان سجا ہوا ہے, یہ کون سا موقع ہے؟ انہیں اشارے سے کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ جو یہ کہتا ہے اس کو کرنے دو, ہمیں بدلہ دو. جی بدلہ دوں گا. حضور نے چھڑی اس کو پکڑائی قربان سے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے سپاہ سالار, یہ ہے بادشاہ, یہ ہے حاکم وقت, یہ ہے آقا. آقا نے غلام کے ہاتھ میں چھڑی پکڑائی, خود سب میں کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا کہاں پہ تجھے چھڑی لگی؟ کہاں پہ تجھے؟ اس نے کہا کہ تمہیں پیٹ میں لگی. ایک روایت میں ہے کہ حضور نے جب اپنا وہ قمیض مبارک حضور نے اٹھائی ہے تو حضرت اسواد رضی اللہ عنہ نے چھڑی نہیں ماری, چھڑی ادھر پھیل دیا, حضور کے پیٹ کے ساتھ لا کے چومنے لگے. کیا کرنے لگے؟ چومنے لگے. حضور نے فرمایا اپنا بدلہ اتارو. انہوں نے کہا حضور میں پیچھے میری اوقات, میرے والدین آپ کو فدا کا ہم نہیں باقی یا رسول اللہ, میری کیا اوقات کہ میں غلام ہو کے آقا سے بدلے لوں,
میں یا رسول اللہ موقع کی تلاش میں تھا، میں نے اپنا جسم آپ کے ساتھ اس لیے بس کر دیا ہے کہ شاید میدان جنگ سجا ہوا ہے، شاید میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگ چکا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ جہنم کی آگ مجھے چھو بھی نہیں سکتی۔ جہنم کی آگ مجھے تو یاد ہے نا جب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو زہرا کے گھر میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں یہ روٹیاں لگانے لگی حضرت فاطمہ، حضور نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے لیے روٹیاں لاؤں، ٹھیک ہے بیٹی نے بھی حضرت فاطمہ کو زہرا نے وہ آٹا دیا، حضور نے بھی تندور میں روٹی لگائی، اسی صحابہ رسول نے بلایا کہ آپ ایک بلا رہے، حضور چلے گئے، حضرت فاطمہ کو زہرا پیچھے پیچھے چلے گئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا مسئلہ درپیش ہے، حضور نے فرمایا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو روٹیاں تندور میں میں نے لگائی وہ تو پک گئی، تیری دوسری لائیاں نے ہلے گی تندور میں چل رہی ہیں، سبحان اللہ کیا ہے تجھے میں بھولے جا رہے ہو روٹیاں تسا بھی لائیاں میں بھی لائیاں، ابا جان وہ روٹیاں پک گئی جو میں نے لگائی، جو آپ نے لگائی ابھی تک پکی نہیں۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی آ جائے روٹیوں کو پکا نہیں سکتی، کیونکہ ہاتھ مصطفیٰ کے لگے۔ ہاتھ ید اللہ والے لگے ہیں، اب جہنم کی آگ بھی آ جائے نہیں بن سکتی، آگ نہیں سوچے سکتی۔ حضرت اسماعیل نے بھی یہی تصور فرمایا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں تو آپ کے جسم اچھا کے ساتھ مست ہونا چاہتا تھا۔ المقصری ایک میدان سچ گیا، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو غلاموں کو میدان میں بھیجا، جب میدان میں دو غلام آئے نا، ابو جہل نے دور سے آواز دی، مسخر کیا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرداروں کے مقابلے میں تم نے غلاموں کو بھیج دیا۔ دنیا دار کھڑا دنیا داری کی باتیں کرنے لگا، قریش کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ابو جہل اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ قریش خاندان کے اس دو افراد کو بھیجا، کہا سرداروں کے سامنے غلاموں کو بھیج دیا۔ حضور نے فرمایا پہلی بات تو سن لے، ابو جہل جس کا تعلق محمد عربی سے ہو جاتا ہے نا وہ غلام نہیں رہتا، وہ دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات اگر تیری یہی عائشہ، حضور نے اشارہ فرمایا پیچھے ہو جاؤ، حضور نے فرمایا کہاں ہے میرا چاچا امیر حمزہ، کہاں میرا چاچا امیر حمزہ، قریش کی بات کرتے ہو لاؤ، اس نے کہا لاؤ قریش میں سے، حضور نے فرمایا رک جا قریش میں سے میرا، حضور نے فرمایا میرا چاچا امیر حمزہ آ جائے، تلوار لے جائی میدان میں گئے، حضور نے فرمایا کہاں ہے میرا دوست میرا بھائی میرا چچا جان پر مولا علی بن قصاص نے فرمایا، حضور نے فرمایا آ میدان میں لا۔ اب جب حضور نے ان دونوں کو سامنے لایا، وہ لوگ سامنے آئے تھے وہ دور ہو گئے، ابو جہل سے کہنے لگے اسیر دینا مقابلہ، اسیر نہیں کرنا نہیں مقابلہ، حضور نے فرمایا سنا یہ ہے میدان جنگ۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جنگ شروع ہو گئی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو رات کو دعا کی تھی، رات کو یہ دعا کی تھی یا اللہ یہ 313 ہے وہ 1000 کا لشکر ہے، یا اللہ یہ بڑی مشکل سے 313 ہوئے، بڑی مشکل سے 12 سال ہو گئے مجھے توحید کا اعلان کیے ہوئے، بڑی مشکل سے انگوٹھی پر مسلمان ہے، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تیرا نام لینے والا تجھے قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ میری مدد فرما دے۔ اللہ نے فرمایا حبیب گھبرانا، اگر یہ 313 ہے تو میری مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے، وہ 1000 ہے، وہ 1000 کی بجائے 10,000 بھی ہوں، یہ 313 کے بعد رات کو بشارت مل گئی تھی۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت مسکرائے تھے، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور اس کرنے لگے کہ حضرت صاحب مسکرائے عبادت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ہاں صدیق مدد آ گئی ہے، یہ ہے مدد آ گئی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ نے فرمایا فَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ سے مراد 1000۔ اللہ نے فرمایا بدر کے مقام میں یاد کرو ہم نے تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی، اتنی 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے مدد کی تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پاس دین کا وقت ہے، جنگ ہو رہی ہے،
میدان جنگ میں مقابلہ ہو رہا ہے تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار حضرت ابوبکر صدیق پاس کرے ہیں. حضور نے فرمایا اے ابوبکر صدیق میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ یہ رہا ہوں کہ ادھر دیکھ میکائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. میکائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. ادھر دیکھ اسرافیل علیہ السلام تشریف لے آئے. ادھر دیکھ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. ادھر دیکھ اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے ہیں سونے اسرائیل حضور نے فرمایا قبران ساڈے نہیں آئے انہاں آئے نے. سبحان اللہ یا اسرائیل فرشتوں کے ساتھ لشکر لے کر آئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرتے تھے ہماری تلوار ابھی دشمن کی گردن سے دور ہی ہوتی تھی تو دشمن کا سر پہلے تن سے نکلا ہوتا. ہم حیران تھے یہ کیا معاملہ ہے. اور صحابہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک آواز سنی، آواز یہ سنی ہجوم آگے بڑھو، ہجوم آگے بڑھو. ایک صحابی رسول باغ کے حضور کے پاس آئے کہنے لگے کہ 313 میں ہجوم نام کا تو صحابی کو نہیں. ان 313 جو ہمارے ساتھی ہیں ان میں ہجوم کون ہے؟ حضور نے فرمایا جا کے اپنا کام کر، جا کے جنگ کر. جب جنگ سے فارغ ہوئے پھر وہی سوال سونے ہجوم نام بندہ کیا ہے نہ سنے ہجوم اگے بڑھ اے ہجوم کون ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. جبرائیل اپنے گھوڑے میں آتے ہیں آگے بڑھ. اللہ کریم نے 313 کے مقابلے 1000 کے مقابلے میں 313 کو فتح و نصرت عطا فرمائی. لیکن وہ کیسے فتح و نصرت؟ تب پرہیزگاری سے، یقین سے، اس حوصلے اور ہمت کے ساتھ کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے. ان کا رب جب کسی انسان کو اس سے سبق یہ ملتا ہے. ناظرین میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر سے ہمیں سبق کیا ملا. آج کے دور میں ہم گھبرا جاتے ہیں، دین کے جو کام ہو اچھا کام کرنا ہو گھبرا جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیں. اگر کوئی دوسرا اچھا کام کرے ایسے یہ کہہ بات ہے. مسلمان یہ تو نہیں، مسلمان کا جذبہ یہ ہے کہ مسلمان جب کسی ظلم کو دیکھے وہ آگے بڑھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ظلم کو دیکھو، اگر برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو. کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں سے روکو. اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے، اپنی زبان سے اس ظلم کو روکو، اس گناہ کو روکو. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے اسے دل میں تو برا جانو، اسے دل میں تو برا جانو نا. یہ ہے مسلمان، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور آج تک آپ کہیں گے بھائی ہم جہاد کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو فلسطین جا نہیں سکتے. تو پھر جہاد کی جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اس کی اور بھی اقسام ہے. میدان جنگ کے علاوہ ایک اور جہاد ہے، بلکہ حضور نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے. یہ جہاد یہ بڑا جہاد ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جہاد بالنفس. کیا ہے؟ جہاد بالنفس. اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. آپ دیکھیں نفس کے ساتھ جہاد کیسا ہے؟ وہ جہاد صبح و شام ہر وقت ہمیں کرنا پڑے گا. اگر ہم وہ کرتے ہیں تو ہمیں جہاد کا ثواب ملے گا. وہ یہ ہے کہ جب شیطان ہمیں نماز سے روکتے ہیں ہمیں نماز کی طرف شیطان کہے گا صبح سیڑھی کی ہے سو جا فجر کی خیال ہے نہ شیطان کی نہیں مانی مسجد میں آئے. ہمیں تو مسجد کی اہمیت اور فضیلت کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے ایک دن پہلے. فلسطین کے مظلوم مسلمان جو تھے وہ واپس آئے تو میں نے ویڈیو دیکھی کہ انہوں نے سب سے پہلے آ کر اپنے محلے میں اپنی بستی میں سب سے پہلے کیا کیا بنا؟ سب سے پہلے انہوں نے مسجد کو بنایا. کیا کیا؟ مسجد کو تعمیر کیا. اپنے گھر کی بنوانی کھلے آسمان تلے ہیں فلسطین کے مسلمان کو سب سے پہلے. لیکن دیکھیں ہمارے پاس مسجدیں موجود ہیں، بہترین ترین پیچھے ہوئے ہیں، ہر چیز موجود ہے، امام و خطیب ہر چیز ہے، لیکن ہم قدر نہیں کرتے. وضو کے لیے بہترین. لہذا جہاد بھی نفس کرنا. میدان جنگ میں تو نہیں جا سکتے، اپنے نفس سے جہاد ہے. اگر نفس برائی کی طرف راغب کرنا ہے تو رک جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ تنہا ہوتا ہے اس کا رب اس سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تنہائی میں اپنی نفس کو روکنا ہے. تنہائی میں نفس کہے گا موبائل میں گندی ویڈیو دیکھ، موبائل میں یہ کر. تنہائی میں نفس کہے گا کہ اس کے بارے میں برا سوچ، اس سے میں بدلا لوں گا. نفس کی نہیں مان رہی. حضور نے فرمایا تیری تنہائی اگر پاک ہوگی تو تم محفل میں بھی ہوگا تو پاک ہے. اگر تیری تنہائی پاک ہوگی تیری عبادت بھی وہ نظر تو بڑی ہوگی. اگر تیری تنہائی پاک ہوگی
جائے گا، اللہ کا قرب بھی مل جائے گا۔ ہم نے جہاد بھی نفس کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ دوسرا جہاد بالمال، کیا جہاد ہے؟ یہ جو مال ملا ہے اس کو ہم چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اس کو یہ ہمارا حق ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں تو نہیں ہے۔ جہاد بالمال، یہ دو جہاد کی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اقسام بیان کی ہے، ایک جہاد بالنفس، دوسرا جہاد بالمال۔ اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا، مال یہ روکے گا کہ زکات ادا نہیں کرنا، مال یہ کہے گا صدقہ خیرات نہیں کرنا، مال یہ کہے گا نہیں اس کو نہیں خرچ نہیں کرنا، تو جہاد میں مال کرنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس وقت کے غزوہ بدر سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر حق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے انسان سے